نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم اور ولی اللہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ معراج کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک آواز آئی جو آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آواز سے ملتی جلتی تھی۔ فرمایا قف یا محمد ان ربک صلاۃ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دل میں خیال کیا کہ میرا رب نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا رب پاک ہے جو خود اور اس کے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ کیا خوب شعر ہے، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ خود کائنات کا رب آپ کی شان پہ آپ کی شان پہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت درود ہے سورہ احزاب کی، یہ بھی اس کا شان نزول اسی شب میں ہے، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گویا کہ درود پاک کا تحفہ یہ دراصل معراج کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوب میرے ذہن میں آتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ کا احسان کہ ہم شب معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے جانتے ہیں یہ شب معراج کیا ہے؟ یہ شب معراج شان مصطفیٰ کے اظہار والی رات ہے۔ یہ شب معراج رفعت مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے۔ یہ شب معراج امامت انبیاء کی رات ہے۔ ارے یہ شب معراج وہ ہے کہ جس رات اللہ نے نوریوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو بوسہ دینے کی خواہش کو پورا کیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ نے بہت سے انبیاء کی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا۔ ارے یہی وہ رات ہے کہ جس رات کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج، اللہ کی زیارت کی معراج نصیب ہوئی، اور یوں ہی کہیں نوریوں کو، کئی فرشتوں کو، جنت کو، جنتوں کی نعمتوں کو، ارے جنتوں کی حوروں کو، مسجد اقصی کو، اور دیگر کئی تذکرات موجود ہیں واقعات میں کہ کن کن کو اللہ کے حبیب کی زیارت کی معراج نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تو اور عرش اعظم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس معراج کو کس انداز میں بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص، عبد ہی اپنے بندہ خاص، یعنی جو ہاں کی ضمیر ہے اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت کیا کہ میرا بندہ خاص، اور رات کے مختصر سے حصے میں اسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے کہ گھر کی چھت کھلتی ہے، نوریوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیغام الہی سناتے ہیں اور معراج کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر مسجد ان کے گھر سے لے کر مسجد الحرام اور پھر مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے کئی واقعات اور معجزات واقعہ ہوئے، وقوع پذیر ہوئے کہ جن کی تفصیلات ہیں، وقت کی کمی کے باعث میں یہاں پہ اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ بہرکیف آپ جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں اور انبیاء، جمیع الانبیاء علیہ السلام اجمعین کی جماعت وہاں موجود ہیں، اور اس وقت رفعت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مقام کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار، آپ کی فضیلت تمام انبیاء کرام کے سامنے بیان ہو رہی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا نے اپنی امت کو کیسے یاد رکھا؟ ذرا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی بارگاہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت وہاں موجود تھی تو اس وقت کچھ انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یوں ان الفاظ میں خطبہ دیا، الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، یعنی تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس نے مجھ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل بنایا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے یوں فرمایا، الحمدللہ الذی خولنی ملکا، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے یوں فرمایا، الحمدللہ الذی سخر لی الرياح والجن والانس، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنات کو اور انسانوں کو مسخر کر دیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ غرض کہ سارے انبیاء اس طرح اپنی اپنی فضائل اور اللہ کی ثنا بیان کرتے رہے، اور جب سب سے آخر میں ہمارے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو امام الانبیاء نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے یوں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، یعنی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس قدر بلند درجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، بِهَذَا فَضْلَكُمْ محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے سب پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ اسی پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہے ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میرے حاضرین محترم، معراج کی شب بہت سے واقعات رونما ہوئے، کئی معجزات ہوئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور معراج کے تحفوں میں سے ایک عظیم الشان تحفہ جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ ہے نماز۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو سفر شروع ہوا تو نماز سے شروع ہوا، اور جب عرش پر آپ کی ملاقات ہوئی رب تعالیٰ سے تو تب بھی تحفہ ملا تو نماز کا ملا۔ تو جو پہلے نماز پڑھنے میں سبق تھا وہ یہ تھا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی زمین پہ رکھتا ہے تو اللہ اسے عرش کی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا قرب لینا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ یاد رکھیے عبد ہم سب ہیں، بندے ہیں نا، عبد کہا جاتا ہے، لیکن عبد ہی یعنی اس کا بندہ بننا، اگر اس کا بندہ بننا ہے تو پھر بندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سیکھنی ہے تو بندگی کے آداب سیکھیے، اگر سیکھنے ہیں تو عبادت کے آداب سیکھیے۔ ارے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ارے کس قدر خوش نصیب ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، حاضرین محترم، ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی آج سے تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، آج سے ہم کوئی نماز قضا نہ کریں گے۔ دوسرا ایک اور اہم مسئلہ شب معراج کے حوالے سے، اکثر لوگ میسج کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس رات کی عبادات ہمیں سینڈ کر دیں، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، نوافل کی کیا ترتیب ہوگی؟ میرا ہر ایک کو یہی جواب ہے، ارے میرے بھائیوں ہوش کیجئے، نوافل کا درجہ بعد میں ہے، فرائض کا پہلے ہے، پہلے فرض پورے کیجئے۔ آپ کو اللہ نے یہ بڑی رات عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس رات میں اپنی قضاء عمر ادا کیجئے۔ سب سے پہلے تو فرض ہیں، نوافل تو فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس بڑی رات کے صدقے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام عاشق بنا دے اور اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب پہ کرم کی نگاہ فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔